خون دینا جائز ہے بھائی. اللہ نے کہا قرآن میں من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان بچائی، جس نے کیا کیا؟ ایک جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کیا؟ بچایا. تو ایک جان اگر خون دینے سے بچتی ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، جو خون ہے نا بندے کے اندر، یہ خون دینے سے دوبارہ خون پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی نہ دیں گے تو ایک مدت کے اندر یہ خون ختم ہو جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے. دیں گے نہیں پھر بھی یہ ختم ہو جانا، جو پہلے موجودہ نیا پیدا ہو جاتا ہے خون. یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے انسانی جسم کے اندر. تو ایک مرتبہ خون جو ہے نا وہ بندہ دے دیتا ہے تو دوبارہ اسی طرح دوبارہ خون اللہ پیدا کر دیتا ہے بندے کے جسم میں. البتہ وہ چیزیں جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی، جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی، گردہ ہے یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، تو یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آنکھ ہے یہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اور اعضاء ہیں یہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے. اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے. جو راجح بات ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے راجح بات، وہ یہ ہے کہ یہ اعضاء نہیں دینے چاہیے. کیوں نہیں دینے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اعضاء ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ ہمارے ہیں ہی نہیں. کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جس چیز کے ہم مالک نہیں ہیں وہ ہم کسی کو کیسے ہبہ کر سکتے ہیں؟ میں یہ ممبر آپ کو ہبہ کر دوں یا یہ آپ کو ہبہ کر دوں، یہ چیز اٹھا کے مسجد کی، حلال ہے میرے لیے؟ ہے نہیں حلال. کیوں نہیں حلال؟ یہ میری ہے ہی نہیں. جو چیز میری نہیں میں کیسے کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں؟ یہ میری ہے ہی نہیں، میں نہیں ڈونیٹ کر سکتا. تو یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، اس لیے ہم ڈونیٹ نہیں کر سکتے کسی کو. ہم ان کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے استعمال کے لیے دیا، ہمیں ان اعضاء کا مالک نہیں بنایا. بہترین